نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم۔ بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو پیشتر اس کے کہ آ جائے ان پر عذاب درد دینے والا۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اس نے کہا اے میری قوم بلا شبہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلے طور پر۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ اور مہلت عطا فرما دے گا تم کو ایک مقرر وقت تک کے لیے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، بے شک اللہ کا مقرر وقت جب آ جاتا ہے تو نہیں تاخیر کی جاتی، کاش کہ تم جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی۔ صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اس میں تصریح ہے کہ یا نوح انت اول الرسل الی الارض، اے نوح تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا ہے۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور اس میں سے صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا تھا۔ ان کی بیوی کا نام واحلہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی جس کے ذریعے ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان نوح کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح کی بنائی ہوئی کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، باقی سب ہلاک کر دیے گئے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور کہا نوح نے میرے رب نہ چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا۔ بہرحال یہ مختصر سی تفصیل بیان کی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے۔ ہمارا یہاں مقصد سوالات و جوابات ہیں، نہ کہ تفصیل بیان کرنا۔ تفصیل آپ کسی تفسیر سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں، اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کے نام کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض نے عبد الغفار اور بعض نے یشکر بتایا ہے اور بعض نے ادریس بھی بتایا ہے۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح کیوں پڑا؟ نوح کے اصل معنی رونے کے ہیں، چونکہ آپ اپنی امت کے گناہوں پر کثرت سے روتے تھے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب نوح ہو گیا، اور اس وجہ سے بھی کہ آپ اپنے نفس پر کثرت سے روتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا گزر ایک خارش والے کتے پر ہوا تو نوح علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کتنا بد شکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تو نے مجھے عیب لگایا ہے یا میرے کتے کو، کیا تو اس سے اچھا پیدا کر سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی اس غلطی پر بہت زیادہ روتے تھے۔ یہ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی، اور جب نبوت ملی تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال تھی۔ جب نبوت ملی تو اس وقت کی عمر میں اختلاف ہے، بعض نے 50 سال کہا ہے اور بعض نے 52 سال اور بعض نے 100 سال کہا ہے۔
جی اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی اور یہ کشتی کتنے دنوں میں بنی تھی؟ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی سکھائی اور یہ کشتی 2 سال میں بنائی گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی تھی اور وہ کتنی منزلوں پر مشتمل تھی؟ اس کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ بیان کی جاتی ہے، اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نیچے والی منزل میں درندے، کیڑے مکوڑے، دوسری منزل میں گائے، بیل، بھینس وغیرہ، اور سب سے اوپر والی منزل میں انسان تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے آدمی تھے؟ اس میں لوگوں کی تعداد بعض نے 80 بتائی ہے، جس میں آدھے مرد اور آدھی عورتیں تھیں، اور بعض نے 70 مرد اور عورتیں بیان کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کون سے مہینے میں کشتی میں سوار ہوئے تھے اور کشتی کون سے دن اپنی منزل پر پہنچی، اور حضرت نوح علیہ السلام کتنی مدت اس کشتی میں رہے؟ حضرت نوح علیہ السلام 10 رجب کے بعد کشتی میں سوار ہوئے اور 10 محرم کو یہ کشتی موصل شہر کے بلند پہاڑ جودی پر جا کر ٹھہری، اور حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں 6 ماہ تک سوار رہے۔ جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری تھی اس کی اونچائی کتنی تھی؟ اس پہاڑ کی اونچائی 40 ہاتھ تھی۔ اس طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال تک زندہ رہے؟ حضرت نوح علیہ السلام صحیح قول کے مطابق 60 سال تک زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی نسل میں دنیا کے کون کون سے علاقوں کے لوگ ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 لڑکے تھے، حام، سام، یافس۔ حام کی اولاد میں ہند، سندھ اور حبشہ کے لوگ ہیں۔ سام کی اولاد میں اہل عرب، روم اور فارس کے لوگ ہیں، اور یافس کی اولاد میں یاجوج ماجوج، ترک وغیرہ شامل ہیں۔